آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ سورہ یونس کے اختتام کے بعد سورہ ہود کی ابتدا ہے۔ سورہ یونس کی کل کی مجلس میں آخر کی 2 آیتوں کے متعلق تفصیلی وضاحتیں چلی تھیں، جس کا انتہائی اختصار کے ساتھ، چونکہ ان 2 آیتوں میں جو کل گزری تھیں اسی سے جڑا ہوا مضمون، معنی، مطلب سورہ ہود کی ابتدائی آیات میں بھی ہے، جو انتہائی اختصار کے ساتھ سورہ یونس کی جو آخر کی 2 آیتیں ہیں 108 اور 109 نمبر والی، جس میں سارے سورہ یونس میں مذکورہ چیزوں کا خلاصے کے طور پر تھا۔ وہ خلاصہ یوں تھا کہ 109 آیات پر مشتمل سورہ یونس، جس میں سے 107 آیتوں میں 2 قسم کے طریقے کو اپناتے ہوئے توحید سے متعلق وضاحت، تفصیلات پیش کی گئی تھیں، جس میں سے سب سے بڑا حصہ انسان کی عقل، فکر، فہم سے جڑے ہوئے دلائل جو انسان کو سمجھ میں آئیں، اس طریقے کے ذریعے سے توحید کے سبق کو سمجھایا گیا، بتایا گیا، ساتھ ہی ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حق ہے، جس کے اوپر دنیا کی ساری طاقتوں اور قوتوں کو چیلنج بھی کیا گیا، جو چیلنج باقی ہے، جو انسان کی طاقت کے باہر ہے۔ یہ چیز بھی ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، جو باتیں پیش کی گئیں وہ حق ہیں، برحق ہیں۔ جب اس کے ذریعے سے بھی انسان ہدایت والا پہلو اختیار نہ کرے اور نہیں کیا، نہیں کرتے رہے، بلکہ موجودہ دور میں بھی سب سے بڑی تعداد اس ہدایت والے پہلو کو اختیار نہ کرنے کی ہی ہے، تو انہیں دوسرا طریقہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کے نازل کیے جانے والا چند انبیاء کرام علیہ السلام کے اور ان کی قوموں کے انجام کا تذکرہ کیا گیا، خاص طور پر جس میں فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی باتیں، پیغمبر نوح علیہ السلام ان کی قوم کا، انتہائی اختصار اجمال کے ساتھ تمام انبیاء کی طرف اشارہ دے کر حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انتظامات، وضاحت پیش کیے جانے والے طریقے، جس کو حجت کہتے ہیں، دلیل کہتے ہیں، یہ سارے طریقے بتلا دیے گئے۔ ان طریقوں کے اوپر بھی انسان نہیں سدھرا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس دنیا کی زندگی میں نازل ہوا، انہیں ہلاک و برباد کیا گیا۔ وہ تمام چیزوں کے بعد ایمان والوں کو تاکید کر دی گئی، دنیا کے تغیرات و تبدلات جو اسلام سے جڑے ہوئے افراد اور مذہب اسلام سے متعلق مخالفتیں اور اس کو ختم کرنے کے مختلف طور طریقے دنیا کی ابتدا سے ہی حق کی مخالفت میں چلتے رہے ہیں، چنانچہ اس امت کے لوگوں کے ساتھ بھی یہ برتاؤ، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، ان تمام حالات میں تم حق پر ہو، حق پر قائم رہو۔ ان تمام خلاصے کو آخر کی ان 2 آیاتوں میں پیش کیا گیا تھا۔ بات صاف صاف وضاحت کے ساتھ ہے، اے لوگو، حق یعنی قرآن کے ذریعے سے جو چیزیں پیش کی گئیں وہ حق ہیں، برحق ہیں، جس میں کسی قسم کا تردد، شک اور شبہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ بتلا کر سورہ کا اختتام ہوا کہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ آئی ہیں،
ان چیزوں کو اپنے زندگی کو سدھارنے اور خود کو سدھرنے کا ذریعہ، طریقہ، راستہ سمجھ کر جو اس کو اپنائے گا، غلط راستے سے توبہ کرے گا، اس کو اپنائے گا، تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں بھی خیر و برکت ہوگی، آخرت کے لیے تو دائمی زندگی خیر و برکت والی ہی رہے گی، جو جنت اور اس کی نعمتیں، اللہ کی رحمت اور فضل و کرم کے ساتھ جڑا ہوا رہے گا۔ اگر کوئی اس راستے کو نہیں اختیار کرے گا تو سیدھے راستے سے بھٹک کر غلط منزل کی طرف آگے جا رہا ہے، تو اس کو گمراہ ہونا، بھٹکنا بتایا گیا۔ وہ بھٹکتا ہے تو اب بھٹکے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وضاحت کر دی گئی کہ آپ کہہ دینا۔ اب بواسطے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے وارث انبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام کے متبعین کو، اور پھر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر، سمجھ کر، پھر اس ذمہ داری کے ساتھ جو منتقل کرنا ہے لوگوں کے سامنے، ان سے خطاب کیا گیا، کہہ دینا کہ ہم تمہارے اوپر وکیل نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، یعنی پولیس یا انسپکٹر نہیں ہیں کہ دباؤ کی بنیاد کے اوپر تم کو اسلام لاؤ، اسلام کے طریقے پر جڑے رہو، ایسا کہنے والے نہیں ہیں۔ اختیار اور ارادے کے ساتھ تم کو قبول کرنا ہے۔ سارے مخلوقات میں یہ بات کی بھی وضاحت کے ساتھ، کافی وضاحت کے ساتھ بات پیش کر دی گئی، جس کا انتہائی اختصار تھا کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو ایک خاص قسم کی طاقت، استعداد، صلاحیت پیدا فرمائی ہے، وہ اپنی اسی کیفیت کے اوپر قائم اور باقی ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ لیکن انسان ایک عجیب مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قوت ارادہ دیے ہیں، نیکی کرنے کا، نیکی کے چھوڑنے کا۔ نیکی کرنے کا صحیح راستہ کیا ہے اس کی وضاحت کر دی گئی، کرتے رہے۔ کلام پاک وہی چیز کی بات کرتا ہے، تو ان چیزوں کو سمجھ کر انسان اپنے ارادے اور مرضی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ جب آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے میں مدد فرمائے گا۔ اسی مضمون کو فرمایا کہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، یعنی ارادے کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اگر وہ ارادے کو اگر غلط چیز کے لیے اختیار کریں گا تو گیا سیدھے راستے سے ہٹ گیا، غلط راستے پر چل رہا ہے، تو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہی رہے گا، لیکن بندہ ارادہ اس کا کیا ہے۔ تو اب ایمان پر قائم باقی رہنے والوں کو تاکید کر دی گئی، لہٰذا اس کلام پاک کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے وحی فرما کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ان کے ذریعے سے آپ پر، دین اسلام پر قائم باقی رہنے والوں کے لیے تاکید فرمائی، جو اس کلام پاک کے ذریعے سے جو پیام دیا گیا ہے، طریقہ بتایا گیا ہے، حق کو ظاہر کیا گیا ہے، تم اسی کی اتباع فرما برداری کرتے ہوئے رہنا۔ اس راستے میں جتنے رکاوٹیں آئیں گی، چاہے وہ رکاوٹ آخری مرحلے کی جان جانے کی ہوتی کیوں نہ ہو، صبر کرنا اور یہ اطمینان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما کر رہیں گے۔ جو تم سے وعدے فرمائے ہیں وہ برابر تم کو عطا ہوں گے، جو ان کے حق میں جو وعید سنائے ہیں وہ برابر ہو کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ یونس کے فوری بعد نازل ہونے والا سورہ سورہ ہود ہے، اسی لیے اس مناسبت سے اس مضمون کا اس مضمون کے ساتھ پوری طرح رابطہ ہے۔ تو اب یہ سورہ ہود ہے، اس سورہ کا اصل نام تو سورہ الف لام را ہی ہے۔ الف لام را کے ساتھ کئی سوروں کی ابتدا ہے، لیکن اس سورہ ہود کو اصل نام سورہ الف لام را۔ جتنے قرآن کے سورے ہیں
قرآن کی ابتدائی آیت جن سے شروع ہو رہی ہے اس سے بھی سوروں کے نام ہیں. مثلا سورہ بقرہ کا نام سورہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جبکہ ایک نام اس کا سورہ بقرہ ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر، هل أتى على الإنسان، پہلی آیت میں انسان کا تذکرہ، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ انسان. پھر اسی آیت میں حین من الدہر سورۃ الدہر. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، سورہ کا نام سورہ علق، سورہ اقرأ باسم ربک الاعلی، اقرأ باسم ربک الذی خلق وغیرہ. تو اس طرح اس سورہ کا نام سورہ الف لام را. اس سورہ کے اندر ذرا تفصیل کے ساتھ، خاص قسم کی وضاحت کے ساتھ ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اس مناسبت سے، یعنی ایک سبب کے لحاظ سے پورے سورے میں پیغمبر ہود علیہ السلام کا ذکر کی تفصیل ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک حصہ، چند آیتیں پیغمبر ہود علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ. بس ایک معمولی مناسبت جس کو ہم کہتے ہیں ادنا مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ہود ہے، جس کی ابتدا الف لام را سے ہے. ان جیسے حروف کے ساتھ جہاں جہاں سوروں کی ابتدا ہے وہاں پر اس کے کوئی معنی اور مطلب بیان نہیں کیے گئے، اس کو راز کے طور پر رکھا گیا. اللہ تعالیٰ یہ خوب اور بہتر جانتے ہیں، اور جن کو معلوم کروانا ہے، جن کے اندر یہ اہلیت ہے، صلاحیت ہے، اور اس صلاحیت کو راز کے طور پر رکھنے کی، امانت کی حفاظت کرنے کی ہے، ان کے سامنے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ معنی مفہوم آسان کرتے ہیں. عام آدمی کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب کو، یہ غیب والی چیزیں، راز کی چیزیں کسی کو واقف نہیں کرتے. الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس کو پاس بتلانا ہے ان کو ظاہر کرتے ہیں. انہیں بھی تاکید ہے یہ چیزیں نہیں. قرآن میں ایسے کئی مضامین ہیں. یسألونک عن القمر، لوگوں نے چاند کی حقیقت جاننا چاہا. اس وقت کے انسان کے لیے اس کی حقیقت بتلا دی جائے تو اس کا ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اتنی استعداد و صلاحیت نہیں تھی. تو انہیں جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عجیب چاند جس سے تم جو کام لیتے ہو، مہینے کی ابتدا اور انتہا معلوم کرتے ہو، موسم کا تعین کرتے ہو، عبادتوں کو ان اوقات کے ساتھ جوڑتے ہو، حج کے سیزن کو دریافت کرتے ہو، انہیں تواریخ میں اپنی عبادت حج والے مضمون کو ادا کرتے ہو، یہ تمہارے اپنے عملی زندگی میں ہے نا. بس یہ چاند یہ کام کر رہا نا تمہارے لیے، اس سے تم کام لے رہے ہو نا، بس اس سے واقف رہو، اسی پہ اکتفا کرو وغیرہ. اب تعویلات الگ ہے. پھر بھی مفسرین نے الف سے مراد اللہ ہے، لام سے جبریل ہے، را سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یا الف سے اللہ ہے، لام سے لطف الہی ہے، را سے رحمت خداوندی ہے. سمجھ میں کوشش کرو
سمجھتے چلو گے، لیکن وہ حقیقت کے ساتھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال ایک راز ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو راز کے طور پر رکھے ہیں۔ اس میں ایمان کا مومن کے لیے امتحان ہے۔ قرآن نے کہہ دیا چند چیزیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں، تم اس کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتے، اب تم اس کے اوپر ایمان یقین رکھتے ہو یا نہیں، یہ تمہارا ایمان کا امتحان ہے۔ نیز پہلو سارا کا سارا کلام عربی میں، عربوں کے سامنے، عربی میں مہارت رکھنے والوں کے سامنے وہی حروف تہجی یعنی الفابیٹیکل لیٹرز کے ذریعے سے ہیں۔ اگر تمہاری طاقت میں بساط میں ہے، سمجھ سکتے ہو تو سمجھاؤ، مطلب بتا سکتے ہو تو بتلاؤ، لاکھ کوشش کرو بتلا نہیں سکتے، اور نہ بتلا سکے اور نہ بتلا سکیں گے، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ جو الزام دیتے ہو اللہ کی کتاب انسان کے پاس کیسے آئی، یہ وہم کو نکالو، پہلے یقین بڑھاؤ اس کتاب کے اوپر، ایمان پختہ یقین رکھو، تو پھر اس کے بعد جو تمہارے لیے جو طریقے بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم میں سمجھ کر ماننا آسان ہوگا، صحیح انسان بننا آسان ہوگا، پھر اللہ کی رحمت کے حقدار بنو گے۔ تو کتابن یعنی قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس سورے کے اندر احکمت آیات اسی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں ہیں جو اب آنے والی ہیں۔ پہلے اس کتاب کی حقیقت، کتاب جس کے پاس بھیجی گئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حقیقت، ان دونوں کو سمجھو، یقین ایمان رکھو، تو پھر ہر بات یہ اللہ کی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں، واسطہ اللہ کے خاص بندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہیں۔ اللہ نے وضاحت کرنے کے لیے، انسانوں کو وضاحت کرنے کے لیے، انسانوں میں سے ایک کے اندر اتنی اہلیت صلاحیت پیدا فرمائی، ان کو منتخب فرمایا، تو واسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن راز واسطے کو رکھ کر راز تمہارا رب تم سے فرما رہا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، زندہ رکھا، زندگی کے اسباب مہیا کیا ہے، پھر زندگی ختم بھی کرے گا، تو اس زندگی کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، کیسے زندگی کو صرف کرنا ہے۔ اور حکمت، حکم کے معنی آتے ہیں انتہائی مضبوط، حاکم اعلیٰ آرڈر جاری کرتا ہے حکم، اس لیے اس کو واپس نہیں لیتا ہو۔ اصل معنی مضبوطی کے آتے ہیں، اسی سے حکمت بھی ہے، اسی سے حکمت بھی ہے۔ تو اس کلام پاک کی سورے کی تمام پورے کلام پاک کی آیتیں محکم ہیں، مستحکم ہیں، جس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں، جھول نہیں، ڈھونڈو تو نہیں ملے گا۔ دوسرے خطائی ہیں، اب اس میں تبدیلی نہیں، منسوخ ہونے والی نہیں، ختم کی جانے والی نہیں، جو چیزیں بتائیں جائیں گی آنے والی ہیں، یہ فیصلہ خداوندی ہے، طریقہ خداوندی ہے۔ یقین رکھو، اگر نہ رکھنے پر، توبہ نہ کرنے پر، تمہاری اس دنیا کی زندگی بھی تمہارے لیے اللہ کی ناراضگی کا اظہار، تم سے تمہارا رب ناراض ہے بتانے کے لیے، اس دنیا کے اندر بھی تمہیں مصائب کے اندر، مصیبتوں کے اندر، آفتوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، آخرت میں قطعی فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ کیونکہ اس کتاب پاک کی آیتیں مضبوط مستحکم ہیں، اب اس میں تبدیلی نہیں، کسی قسم کی کمزوری نہیں، جھول نہیں، عیب نہیں، پورے مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی تفصیل سے فصلت، وضاحت کے ساتھ ہر حکم کی وضاحت فرماتے ہیں
ہر مثال دے کر سمجھاتے ہیں، واقعات کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، حق اور باطل کی میں فرق کر کے بتلا دیتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن جب تم اپنے رب کے روبرو پیش ہو جاؤ گے، سوال ہوگا تو یہ چیز ہم کو بتانے والا نہیں ملا، یا اس چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے یہ تفصیلات ہمارے پاس نہیں پہنچی، یہ اعتراض، یہ عذر چل نہیں سکے گا۔ اس کی تفصیل بھی، ان آیتوں کا آنا بھی حکیم خبیر، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ حکمت اور مصلحت کو خوب جاننے والی ذات باری تعالیٰ کی طرف سے، عندہ کے معنی پاس، لدن، لدنا دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں عربی میں، کہیں لدنا کہیں لدن۔ لدن کے معنی بھی پاس، تھوڑا فرق کے ساتھ۔ عندہ آپ کے پاس فی الوقت موجود ہو یا دور موجود ہو، یہ دونوں معنی کو دیتا ہے۔ لدن بالکل قریب میں اسی وقت موجود ہو، یعنی خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ جو حکیم ہیں، تمہاری حکمت و مصلحت کو پوری طرح جانتے ہیں۔ تم کو پیدا کرنا تمہارے رب کی مہربانی احسان ہے، تم کو زندہ رکھنا تمہارے رب کی مہربانی اور احسان ہے۔ زندگی کی حقیقت کو سمجھانا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بس اس کو سمجھو۔ خبیر ہر چیز سے پوری طرح واقفیت رکھتے ہیں، تمہارے لیے کیا ضروری ہے، مناسب ہے، یہ خوب جانتے ہیں۔ تم ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اس چیز کو بھی خوب اور بہتر جانتے ہیں۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ چل رہی ہیں، آ رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں میں جو زندگی کے ہر پہلو کی وضاحت کر دی گئی ہے، اس میں سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ اس رب کا حکم ہے تمہیں، یعنی اسی لیے پیدا کیا گیا، اسی لیے تمہاری حیات کو باقی رکھا گیا، اسی لیے تمہاری حیات کو درکار ضرورت پیش آنے والی ہر چیز کے انتظامات فرمائے، کہ یہ مقصد کی تکمیل ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی پرستش نہ کرو۔ اردو والے عبادت کا مفہوم بہت تھوڑا سا کر دیے، نماز پڑھنے کا نام عبادت، قرآن پڑھنے کا نام عبادت، روزہ رکھنے کا نام عبادت، ایسا نہیں۔ عبادت میں بڑی چیزیں ہیں ضرور، یعنی اپنا ہر قسم کا اختیار اور مرضی ختم کر دے کر اللہ نے جو آپ کو اختیار دے رکھا ہے، وہ اختیار اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، کسی بھی چیز میں اپنی مرضی کو دخل نہیں دینا، چاہے زندگی کا کوئی بھی کام ہو، حکم باری تعالیٰ کے مطابق ہی اپنی زندگی کو ڈھالنا، ہر چیز میں اللہ کے حکم اور منشے کو ملحوظ رکھنا، چاہے کھانا پینا ہو، کمانا دمانا ہو، زندگی گزارنا ہو، اطاعت و عبادت کرنا ہو، یعنی ہر قسم کی اطاعت و عبادت صرف اور صرف اللہ کی، کسی اور کی نہیں۔ لہٰذا یہ حکم تم کو بتانے کے لیے اللہ نے اپنے ایک پیغمبر کا انتخاب فرمایا، لہٰذا اے پیغمبر آپ تمام کے سامنے اعلان فرما دیجئے کہ میں، اے لوگوں، اے انسانوں، اے دنیا والوں، تم سے بڑا سب کے سب آ گئے، تمہارے لیے منحوس اللہ تعالیٰ کی جانب سے، یعنی جو کہوں گا اللہ کی جانب سے کہوں گا، اللہ جو فرمائے گا کہوں گا، اللہ جو بتائے گا کہوں گا، اللہ جو کہنے کے لیے فرمائے گا وہ کہوں گا، اس میں میری مرضی، میری خواہش اس میں ہرگز داخل نہیں۔ اسی مضمون کی وضاحت سورہ نجم میں ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ دیکھو یہ وہ پیغمبر ہیں
جو اپنی مرضی اور خواہش سے کوئی بات تم سے بیان نہیں کرتے، صرف وہی کہتے ہیں تم سے جو اللہ تعالیٰ نے کہنے کے لیے ان سے کہا ہے، وہی بھیجی ہے۔ وہی کے جو طریقے ہیں، جملہ 5 طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا پیام اپنے نبیوں تک پہنچاتے جو ہیں، ان چاہے کسی بھی ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سکھائی ہوئی طرف سے تربیت دی ہوئی چیز کو ہی بیان کرتے ہیں۔ ان سے کہہ دینا مجھے نبی بنانے کا مقصد، اس کلام پاک کو تم تک بھیجنے کا مقصد صرف 2 چیزیں ہیں، بنیادی مسئلہ۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو نہیں مانو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی میں سدھار پیدا نہیں کرو گے، یعنی غلط زندگی سے توبہ کر کر صحیح راستے کو اختیار نہیں کرو گے، تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے عذاب سے، دنیا میں آنے والے مصائب سے، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا جو غضب نازل ہوگا اس سے، پھر زندگی کے ختم ہونے کے بعد ہمیشہ والی زندگی میں جو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم نے اپنا طرز زندگی، طرز فکر کو بدلا نہیں ہے، تو عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہر نبی نے یہی کام کیا ہے، ہر نبی کی صفت یعنی نام ہے، وہ نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے۔ لہذا مان لو، جو مان لے گا، جو اس کو اختیار کر لے گا، اس کے حق میں اس دنیا کی زندگی ہی میں، اس زندگی کے اندر بھی خیر و برکت کا تذکرہ، موت کے بعد ہمیشہ والی زندگی بھی جنت اور نعمتوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے وعدے، بشارت، خوشخبری سنانے کے لیے، تاکہ اس دنیا میں بھی ہلاکت و بربادی سے بچ سکو، آخرت کی زندگی میں بھی عذاب کی ہلاکت و بربادی جو ہمیشہ چلتے رہے گی، تم اس سے بچ سکو، تو نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ تم استغفار کرو اپنے رب سے، معافی مانگو گناہوں سے، غلط فکر سے جو زندگی گزاری گئی ہے، زندگی گزارنے میں جو کمی بیشی کرتے رہے ہو، انجانے میں یا غفلت میں، یا دنیا والوں کے طرز زندگی کو دیکھ کر اختیار کر لیا، وغیرہ وغیرہ، استغفار طلب کرو، معافی مانگو، یعنی اے اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو تو چھپا دے، تو ہمارے ان گناہوں کو چھپا دے۔ دنیا میں تو چھپا کے رکھا ہی ہے اللہ تعالیٰ، آخرت میں ظاہر کرے گا۔ اور توبہ کرو، ثم مانے استغفار کرو، پھر توبہ کرو، اپنے خطاؤں کا اعتراف کرو اپنے رب کے سامنے، معاف کرنے والا یہ ہے۔ اس کے بعد تم کہ پھر میں ایسا نہیں کروں گا یہ کہہ کر توبہ کرو۔ استغفار اور توبہ دونوں قریب قریب ایک مفہوم ہے۔ دوسرا مسئلہ، استغفار صرف گناہوں کے لیے ہی نہیں ہوتا، سب سے بڑا مفہوم واضح، انسان کی نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں کیا ہے، کر رہا ہے، ہوئی ہیں، ہوتی رہی ہیں، اس پہ ندامت کا اظہار کر کر اللہ ان پہ پردہ ڈالے، انہیں چھپا دے، اس کو بنیاد بنا کر عذاب میں مبتلا نہ کرے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لہذا معافی طلب کرے اللہ تعالیٰ سے، استغفار۔ پھر اس کے بعد استغفار کرنے کا ثبوت پیش کرے کہ پھر میں ایسا نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، تو کا مطلب میں استغفار کرتے ہوئے، اعتراف کرتے ہوئے میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کے معنی پلٹنا، رجوع ہونا، وہ غلط طرز زندگی کو چھوڑتا ہوں، وہ طرز زندگی جو صحیح ہے، جو رب نے بتلایا ہے، اس کی وضاحت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے،
اس راستے کی طرف اب پلٹ جاتا ہوں، وہ غلط راستے کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ تو اس اعتبار سے عربی میں سما واو کے معنی میں آتا ہے، اور کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ تو لہذا ترجمے میں تم اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کے بعد توبہ کرو، استغفار کرو اور توبہ کرو، یہ دونوں مفہوم صحیح ہے۔ توبو الیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف پلٹ جاؤ، یعنی میں اس کو اختیار کرتا ہوں۔ اگر ایسا کرو گے تو اس دنیا کی زندگی میں 20 آفتوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ یمتعکم، اچھی زندگی کا نصیب ہونا، اردو میں استعمال ہوتا ہے مال و متاع، انسان کی ضرورت سے جڑی ہوئی ساری کی ساری چیزیں متاعن، اصل میں معنی آتے ہیں طویل کرنا، آگے بڑھانا، دراز کرنا، یعنی زندگی کی پریشانیوں کو دور کر کر تمہیں خوشگوار زندگی والا مرحلہ طویل کرنا اور آگے بڑھائے گا۔ اس جیسا مفہوم قرآن میں کئی جگہ ہے، جس میں واضح طور پہ ایک بات یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو اس کی مقررہ مدت عمر والی پوری عطا کرتے ہیں، کبھی نافرمانیوں میں اصرار کرنے کی وجہ سے آفات میں مبتلا کر کر وقت سے پہلے بھی اس کو موت آ سکتی ہے۔ اسی لیے بعض مفسرین نے یہ وضاحت کی کہ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے 2 موت لکھے ہیں، ایک فطری موت جب ہونا ہے، ایک حادثاتی موت، آفت وغیرہ سے فلاں 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 وغیرہ وغیرہ۔ جو سادی سیدھی آیتیں اسی کو وضاحت کرتی ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے موت ایک ہی رکھی ہے، لیکن بعض موتیں حادثات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس کے لیے، تھی تو ایک ہی موت، آنے والی تو ایک ہی موت ہے۔ تو اس پہلو کو رکھتے ہوئے کہ اگر تم توبہ کرو گے تو زندگی میں آنے والی دشواریاں، جو زندگی بھی ہے، جینا بھی ہے، وہ شکل جینا مرے جیسی کیفیت ہے، نمونہ ایک نہیں، جیسے پانی کے مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دوسری جگہ قرآن میں وضاحت ہے تم استغفار کرو، تمہارا رب مغفرت فرمائے گا، تمہارے گناہ کو نظر انداز کر دے گا، پردہ ڈالے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کے بعد دیکھو ساری زندگی کے اسباب پانی سے جڑے ہوئے ہیں، وہ پانی آفت بن کے بھی نہیں آنا ہے، کم بھی ہونا نہیں، انسان کی ہر قسم کی ضرورت کی تکمیل کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری خوشگوار زندگی کو طویل کریں گے۔ زندگی جو مقرر ہے سو ہے، اس زندگی کے اندر مصائب کم کر دیے جائیں گے۔ تو گویا مصائب کا آنا انسان کے عملی بد فکری کی وجہ سے متاعن حسنہ، بہت اچھے قسم کے خوشگوار زندگی بھی عطا کریں گے، اس دنیا میں بھی خوشگوار زندگی بھی عطا کریں گے، لیکن یہ خوشگوار زندگی بھی مومن کے لیے ایک آفت جیسی ہی رہے گی آخرت کے مقابلے میں جو ملے گی اس کو۔ الی اجل مسمى، تمہاری مقررہ موت تک تمہاری اچھی زندگی کے اوقات کو طویل کرتے چلے جائیں گے، ورنہ رکاوٹوں اور مصیبتوں میں زیادہ زندگی کے اوقات گزرتے چلیں گے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، پھر اللہ تعالیٰ ہر فضل والے کو اپنا فضل عطا کریں گے۔ یا فضل والا مطیع و فرمانبرداری، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو سمجھ کر اختیار کر کر اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ جو جڑ جائیں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے شان کے لحاظ سے اس کو بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دنیا کی زندگی بھی اچھی کریں گے، آخرت میں اپنے شان کے لحاظ سے اس کو بے حد و حساب
جو انسان اندازہ نہیں کر سکتا تھا اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، یہ تولو تھا، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس کو نہ مان کر نظر انداز کر دو گے، منہ موڑ لو گے، یعنی اس پہلو کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے، تو فرما دینا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو پورا خوف ہے، ڈر ہے تمہاری بدعملی بد فکری کے اوپر کہ تم بڑے دن کے عذاب میں گھر جاؤ گے، قیامت کا دن، قیامت کا دن۔ وہ بڑا دن کیسا ہوگا؟ قرآن وضاحت کرتا ہے 50,000 سنۃ، تمہارے حساب سے جو 50,000 سال ہوتے ہیں اتنا بڑا دن ہوتا ہے، یعنی ہولناکیاں اس قدر اضافہ ہوں گی۔ اس دن رحمت، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے، اللہ کے حساب و کتاب کی سختی میں گر جاؤ گے، پھر نجات کی کوئی شکل نہیں رہے گی۔ دنیا میں تو آنے والا عذاب تو آ کر رہے گا، اس کی بڑی تفصیل اس سورہ کے اندر آنے والی ہے۔ اس سورہ کے اندر کئی واقعات کی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، جو دوسرے سوروں میں اختصار کے ساتھ تھا، مختصر تھا، اس میں تفصیل کے ساتھ بات آنے والی ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اچھی طرح یقین رکھ لو تم تمام کو لوٹنا اللہ ہی کے پاس ہے۔ مرنے کے بعد اسی کے پاس پہنچنا ہے، پھر اٹھائیں گا اس کے پاس، کوئی بچنے والا نہیں، بچنے کی تدبیر نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ مرنے کے بعد کون اٹھائے گا؟ سڑنے گلنے مٹی بن جانے کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں گا کیسا؟ یہ وہم و گمان جو انسانوں میں چل پڑا ہے یا سنا ہے تو یقین نہ رکھ کر غفلت والی زندگی اختیار کر رہا ہے تو سمجھ لے یہ ساری کی ساری چیزیں ہونا ہے، ہو کر رہیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، یہ غلط بیانی نہیں ہے۔ اسی لیے کتاب حکمت سب سے پہلے ذکر کر دی گئیں، جتنی باتیں بتائی گئیں قطعی پکی فیصلہ کن ہیں، کوئی چیز غلط نہیں ہے۔ لیکن انسانوں کو دیکھو پھر بھی جب یہ باتیں بتاتے ہیں سورج چھپا کر، منیاں پلٹا کر، یہ کہاں سنتے بیٹھو؟ کوئی پکڑ کے بٹھائیں گا۔ یہ مکے والوں میں بھی تھا، قیامت تک کے لوگوں میں بھی ہے۔ الا انہم، اچھی طرح باخبر ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے سینوں کو پلٹا کر نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ لیستخفوا منہ، یہ بیان کرنے والوں کی اب نظر سے تو بچ جاؤ، نکل جاؤ۔ یہی اوقات دنیا داری میں نفس پرستی کے اندر، بلکہ دن بھی بس نہیں ہوتا، رات بھی بس نہیں ہوتی۔ شہریوں کی تو زندگی عام طور پر ہے، جب رات ہوتی تو سمجھتے دن شروع ہوا۔ بعض تو یہ کرتے ہیں کہ کبھی منڈی جھکا لیتے ہیں سینے کی طرف، کبھی کپڑا ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر نظر نہ پڑے، کہ کہیں ہمارے طرف اشارہ کر کر ہماری غلطیوں کی طرف نشاندہی کرنے لگیں گے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بھی بعض ابھی اسلام نہیں لائے تھے، لیکن بڑی ہمدردی کی گفتگو کرتے تھے، یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، لیکن دل کے اندر سینہ کپٹ برابر رکھتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کون جانے گا۔ بعض تو ایسے منچلے بھی تھے، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اس میں سے بعض تو ایسا کہے بھی، گھر میں داخل ہوئے، دروازہ بند کر لیے، کھڑکیاں بند کیے، بستر میں لحاف سے اوڑھ لیے، کہنے لگے کہ آپ بھی اس کے اندر میں چھپا ہوا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ اب مجھ کو پہچان سکتا ہے کیا؟ ایسی نادانی گفتگو بھی ہوتی رہی۔ یہ سارے خیال کر لو، یستخشون ثیابہم، اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانک بھی لیں تو سمجھ لو تمہارا رب کون ہے۔ یعلم ما یسرون، جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں
یا چھپ کر کہتے ہیں یا کرتے ہیں، وما یعلنون، اور جس چیز کا بھی اعلان علل اعلان مظاہرہ کرتے ہیں، کوئی دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ فرق تو تمہارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی فرق نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، گھر کے ایک ایک سوراخ کو بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، مت نکلو۔ روح نکالنے والا فرشتہ پھر کہاں سے داخل ہو رہا؟ تو اللہ کی مخلوقات میں سے مخلوق جیسے اجنہ ہیں، ان کو دیوار وغیرہ کی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ جو مبتلا ہوتے ہیں، بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے زمین سے غرور بلکہ نکل کر سامنے بھی ٹھہرتا ہو، دیوار سے نکلتا، دیوار سے بڑے بڑے چیزیں نکال کے بتاتا، آئینے میں سے پانی پھینکو نہیں جاتا، روشنی ڈالو آتی ہے، آپ کی نظر آئینے کو پھاڑ کر یہاں کا باہر کا نظر آ رہا، باہر والے کو اندر کا نظر آ رہا۔ یہ ساری قدرت کے مظاہرے کرنے والی ذات سے یہ سمجھتے ہو کہ میں چھپ گیا تو ہر چیز چھپ گئی، تو تمہارا رب تمہارے ہر چیز عمل سے واقف ہے۔ پہلے یہ یقین کو بڑھاؤ، تم تو یہاں تک ہی سمجھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب اوڑو لپٹو، پوری طرح جسم ہڈیوں سے گوشت سے چھپا ہوا ہے، اس کے اندر دل چھپا ہوا ہے، انہ علیم بذات الصدور، تمہارے سینے کے اندر جو خیال پیدا کرتے ہو، خیال آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتے ہیں، تو تم نے یہ کیسے سمجھ لیا میں یہ کیا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس لیے اسلام نے تعلیم دی، دیکھو جب تم کہیں بھی جب تم دو رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ تیسرا اللہ ہے، تین ہے تو سمجھ لو کہ وہاں چوتھا اللہ ہے، چار ہیں تو سمجھ لو کہ پانچواں اللہ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو، جس حالت میں رہو، تمہارے رب سے تم چھپ نہیں سکتے، غائب ہو نہیں سکتے۔ مقام شان علوی، علو کے ساتھ، الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن تمہاری ہر حرکت سے واقفیت میں بالکل تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جب تمہارے ساتھ لگا ہوا تو یہ نہیں سمجھنا کہ وہاں کے انسان کے ساتھ اس وقت وہ نہیں ہے، یہ تو شان ہے تمہارے رب کی۔ تو یہاں تک ایک تمہید کے طور پر کلام پاک کی حقیقت، اب آگے سے اب تفصیل اللہ تعالیٰ سے متعلق، اللہ کے کلام سے متعلق، پھر اقرار و انکار کرنے والوں کی وضاحت تفصیلات اگلی آیتوں میں آئیں گی۔ سبحان